محترم طلبہ درجہ ثامنہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب حدیث پاک جو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جامع میں سب سے پہلے حدیث پاک نقل کی ہے، وہ سند کے ساتھ سماعت فرمائے، اور اپنے پاس آپ کا کتاب کا نسخہ ہوگا بخاری شریف کا، اس میں دیکھیے۔ حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحییٰ ابن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة ابن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ اب اس حدیث مبارک کا ما سبق میں جو آیت کریمہ ذکر کی ہے، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، اس آیت سے اس حدیث کا کیا تعلق ہے؟ اور جو باب معجن کیا، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے کیا تعلق ہے؟ تو آیت کریمہ سے تعلق یہ ہے کہ آیت کریمہ میں اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، اور اس حدیث میں ہے اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، تو یہ اشارہ کرنا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس کی وحی آپ کی طرف بھی کی گئی اور آپ سے پہلے جو انبیاء سابقین ہیں ان کی طرف بھی کی گئی، یہ بتانے کے لیے اس حدیث مبارک کو یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اب رہا یہ معاملہ کے باب سے کیا مناسبت ہے؟ باب تھا کیف کان بدء الوحی، اور اس حدیث میں تو انما الاعمال بالنیات کا ذکر ہے اور ہجرت کا ذکر ہے۔ اب باب سے مناسبت یہ بیان کی گئی کہ یہ حدیث ہجرت کے بیان پر مشتمل ہے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے حق میں مقدمہ نبوت اللہ کی طرف ہجرت کرنا اور غار حرا میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مناجات کرنا، تو گویا کہ اللہ رب العزت جل جلالہ کی طرف ہجرت یہ نزول وحی کا آغاز بھی ہوا، اور اللہ رب العزت نے آپ کی ذات کو جو منتخب کیا اس انتخاب کی
ابتدا بھی ہوئی۔ اور تیسری بات یہ کہ یہ حدیث مبارک خطبہ کے قائم مقام ہے، کہ جیسے کتاب کے آغاز میں خطبہ ہوتا ہے تو انما الاعمال بالنیات، یہ جو حدیث ہے یہ ہجرت کے بیان پر مشتمل جو حدیث ہے یہ کتاب کا مقدمہ ہے۔ اب یہ خطبہ کے قائم مقام کیسے ہو گئی؟ تو حدیث میں ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث منبر مسجد پر خطبے میں بیان فرمائی۔ تو جب یہ حدیث منبر کے خطبے میں بیان کی جا سکتی ہے تو کتاب کے مقدمے میں بدرج اولا یہ خطبے کی جگہ پر بیان کی جا سکتی ہے۔ اس لیے بعض علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہر مصنف پر لازم ہے کہ اپنی کتاب کے خطبے میں اس حدیث مبارک کو ضرور ذکر کرے۔ اب آپ اس حدیث کے راویوں پر ذرا غور کیجیے۔ حدثنا الحمیدی، امام بخاری کے استاد حمیدی، انہوں نے روایت کی سفیان ابن عیینہ سے، دو ہو گئے۔ انہوں نے روایت کی یحییٰ ابن سعید انصاری سے، یہ تیسری ہو گئی۔ یحییٰ ابن سعید انصاری نے روایت کی محمد بن ابراہیم سے، چار۔ انہوں نے روایت کی علقمہ ابن وقاص لیثی سے، انہوں نے حضرت عمر ابن خطاب سے یہ حدیث سنی کہ عمر ابن خطاب نے بیان کیا کہ سرکار نے یہ ارشاد فرمایا۔ تو اس حدیث کے راوی چھ ہوئے: حمیدی، سفیان ابن عیینہ، یحییٰ ابن سعید انصاری، محمد ابن ابراہیم تیمی، علقمہ ابن وقاص لیثی، اور اس کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب میں ان چھ راویان حدیث کا مختصر تعارف ذکر کر دوں۔ حمیدی، ان کا نام ہے عبداللہ ابن زبیر ابن عیسیٰ، اور ابو بکر ان کی کنیت ہے۔ یہ حضرت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے نسب میں قصی میں جا کر مل جاتے ہیں۔ ان کا وصال سن 219 ہجری میں ہوا۔ ان کی روایت ابو داؤد، نسائی اور مسلم میں ہے، اور یہ سفیان ابن عیینہ کے مشہور تلامذہ میں سے ہیں۔ یہ تو حمیدی کا تعارف ہوا، جن کا نام عبداللہ ابن زبیر ہے۔ ان کے شیخ سفیان ہیں۔ سفیان نام کے دو مشہور ہیں، سفیان ثوری اور سفیان ابن عیینہ۔ تو
تو یہ سفیان ثوری نہیں ہے، یہ سفیان ابن عیینہ ہے۔ حدیث، فقہ اور علم فتویٰ کے جلیل القدر امام ہیں۔ امام شافعی علیہ الرحمۃ والرضوان کے اساتذہ میں سفیان ابن عیینہ کا شمار ہوتا ہے۔ سن 107 ہجری میں پیدا ہوئے اور 198 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ تیسرے، اچھا ایک بات یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ حمیدی اور سفیان ابن عیینہ یہ دونوں مکی ہیں، مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہیں۔ تیسرے راوی ہیں یحییٰ ابن سعید ابن قیس، مدنی تابعی ہیں اور قاضی مدینہ رہے۔ سن 144 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ چوتھے ہیں محمد بن ابراہیم، یہ کثیر الحدیث اصحاب میں شمار ہوتے ہیں۔ سن 120 ہجری میں ان کی پیدائش ہے۔ پانچویں ہیں علقمہ ابن وقاص لیثی، جمہور علماء نے ان کو تابعی قرار دیا ہے اور بعض علماء نے ان کو صحابی قرار دیا ہے۔ عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں مدینہ طیبہ میں ان کا وصال ہوا۔ چھٹے حضرت عمر ابن خطاب ابن نفیل، خلیفہ دوم، نبی کریم علیہ السلام کے وزیر، اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں کہتے ہیں وہ عمر جن کے عادہ کا شیدہ سخر، اس خدا دوست حضرت بلال وسلم، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت بلال وسلم۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، عمر جس راستے سے گزر جاتے ہیں شیطان وہ راستہ بدل دیتا ہے۔ یہ آدمی پشت میں جا کر ان کا نسب نبی کریم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ ان کی والدہ کا نام حنطلہ ہے۔ عمر ابن خطاب نام کا صحابہ کرام کی جماعت میں کوئی دوسرے صحابی نہیں ہے۔ ہاں، ان کی علاوہ عمر 23 ہے اور عمر 224 ہے۔ راویوں میں عمر ابن خطاب صحابہ میں نہیں، راویان حدیث میں عمر ابن خطاب نام کے 6 ہیں، 4 مکی ہیں، 2 مدنی ہیں، 2 مکی ہیں، 4 مدنی ہیں۔ اس روایت میں اس سلسلے سند میں خاص بات یہ ہے کہ پہلے کے 2
راوی حمیدی اور سفیان ابن عیینہ یہ مکی ہیں۔ یحییٰ ابن سعید، محمد بن ابراہیم، علقمہ بن وقاص لیثی، عمر بن خطاب یہ مدنی ہے۔ دوسری بات ایک یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ اس میں روایت تابعی عن تابعی ہے، یعنی یحییٰ ابن سعید یہ تابعی ہے، انہوں نے روایت کیا محمد بن ابراہیم سے، یہ بھی تابعی ہے، اور علقمہ ابن وقاص لیثی سے روایت کیا محمد بن ابراہیم نے، علقمہ ابن وقاص بھی جمہور کے نزدیک تابعی ہیں، جیسے کہ میں نے ابھی بیان کیا۔ تو گویا کہ اس روایت میں 3 تابعی ہیں جنہوں نے ایک دوسرے سے روایت کی، اور اگر علقمہ ابن وقاص کو صحابی مانا جائے، جیسے کہ بعض علماء کی رائے ہے، تو اب اس روایت میں 2 صحابی، سند میں 2 صحابی ہو جائیں گے، یحییٰ ابن سعید، محمد بن ابراہیم، اور 2 صحابی ہو جائیں گے، علقمہ ابن وقاص اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں کہ سند میں کبھی 4 تابعی جمع ہوتے ہیں کہ روایت تابعی ان تابعی ان تابعی ان تابعی، اور کبھی ایک روایت میں 4 صحابی بھی جمع ہو جاتے ہیں کہ ایک صحابی نے روایت کی دوسرے صحابی نے، انہوں نے تیسرے صحابی سے، انہوں نے چوتھے صحابی سے، اور چوتھے صحابی نے نبی کریم علیہ السلام سے۔ ایک بات آپ کو اور میں بتا دوں کہ اس میں علقمہ ابن وقاص لیثی، یہ لیث بن بکر کی طرف منسوب ہو کر لیثی کہلاتے ہیں۔ اچھا، اب آپ اس روایت میں دیکھیں کہ حدثنا الحمیدی، حدثنا کا لفظ ہے، پھر بعد میں حدثنا سفیان، حدثنا ہے، پھر حدثنا یحییٰ، حدثنا ہے، اس کے بعد میں اخبرنی ہے، اخبرنی محمد ابن ابراہیم تیمی، اس کے بعد میں سمع علقمہ ہے، وہ کہتی ہیں یقول سمعت عمر ابن خطاب، اس میں حدثنا، اخبرنا اور سمعنا ان تینوں صیغہ ادا کو جمع کیا ہے۔ آپ نے پڑھا ہے کہ یہ سمعنا، حدثنا، اخبرنا، انبأنا امام بخاری کے نزدیک سب کا ایک درجہ ہے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ صیغہ ادا میں سب سے اعلیٰ درجے کا صیغہ ہے سمعت، اس کے بعد ہے حدثنا یا حدثنا، اس کے بعد میں ہے اخبرنا، اس کے بعد میں ہے عن۔ اچھا، ایک بات اور بتا دوں کہ یہ حدیث اول سند کے اعتبار سے غریب ہے، اور آخر اعتبار سے یہ مشہور ہے، یہ حدیث متواتر نہیں ہے،
اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کرنے والے صرف حضرت عمر ہیں، اور حضرت عمر سے روایت کرنے والے صرف علقمہ ابن وقاص ہیں، اور علقمہ ابن وقاص سے روایت کرنے والے صرف محمد ابن ابراہیم تیمی ہیں۔ ان سے روایت کرنے والے یحییٰ ابن سعید انصاری ہیں۔ یحییٰ ابن سعید تک یہ حدیث غریب ہے، پڑھا آپ نے نزہۃ النظر میں، ایک ہی ایک راوی ہے۔ البتہ یحییٰ ابن سعید سے روایت کرنے والی ایک کثیر جماعت ہے، 50 سے زیادہ راویان حدیث نے یحییٰ ابن سعید سے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اس لیے یہ حدیث اول سند کے اعتبار سے تو غریب ہے، لیکن یحییٰ ابن سعید کے جو راوی ہیں اس کے اعتبار سے یہ حدیث مشہور ہے۔ یہ مختصر سی تشریح میں نے سند حدیث پر کی ہے۔ اب اس کے بعد کچھ حدیث سے متعلق میں کلمات بیان کرتا ہوں، آپ ان کو سماعت فرمائیں۔